السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اب یہاں علم سیکھنے سے مراد شرعی مسائل ہیں، یعنی اگر کسی کے اوپر روزے فرض ہو چکے ہیں تو وہ روزوں کے شرعی مسائل کو سیکھے، اگر کسی پر نماز فرض ہو چکی ہے تو وہ نماز کے شرعی مسائل کو سیکھیں، اگر کسی پر حج فرض ہو چکا ہے تو وہ حج کے شرعی مسائل کو سیکھیں۔ الغرض یہ کہ آپ کو زندگی میں جن جن معاملات کو فیس کرنا پڑتا ہے، جن جن معاملات کا سامنا ہو، آپ ان کے شرعی مسائل کو سیکھیں۔ اب ان میں ایک جو ضروری چیز ہے، عورتیں چونکہ حیض اور نفاس میں مبتلا ہوتی ہیں، تو عورتوں کے لیے بھی حیض اور نفاس کے علم کو سیکھنا، ان کے شرعی مسائل کو سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ حیض کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں حیض کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے کہ وہ ناپاکی ہے۔ حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ خوب پاک نہ ہو جائیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے، اس کا شان نزول کچھ یوں تھا کہ جو عرب کے یہودی اور مجوسی لوگ تھے، وہ حیض والی عورتوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں بالکل ناپسند تھا، اور یہ نفرت، یہ سختی، یہ ناگواری اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اپنی عورتوں سے بات بھی کرنا حرام سمجھتے تھے۔ یعنی جس عورت کو حیض آ جاتا تھا نا، وہ اس کو بالکل ایک کونے میں ڈال دیتے تھے، گھر کے کسی باہر والے کونے میں، اور نہ اس سے بات کرتے تھے اور نہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جبکہ عیسائیوں کا، کرسچنس کا جو طرز عمل تھا وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا۔ جتنی یہودی اپنی عورتوں سے ڈیٹ کے دوران، حیض کے دوران نفرت کرتے تھے، اتنے ہی کرسچنس حیض کے دوران اپنی عورتوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ وہ ان دنوں میں اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا، ان کے ساتھ جسمانی تعلقات کو بنانا، اپنے جسمانی تعلقات کو قائم رکھنا جو ہے وہ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ تو مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ جو یہودی ہیں وہ بہت ہی نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ بہت ہی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو مسلمانوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے حکم کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو ہم لوگوں نے آیت کا ترجمہ سنا، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے لیے ایک اعتدال کی راہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال کی راہ کی تعلیم فرمائی اور بتا دیا کہ حیض کے حالت میں آپ عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، کیونکہ اب یہ دیکھیں عورتوں کو گھر سے بھی باہر نہیں نکالا گیا، عورتوں سے بات چیت بھی ختم نہیں کروائی گئی، عورتوں سے کسی بھی طریقے کی نفرت کا اظہار نہیں کروایا گیا، اور نہ ہی ان سے بہت زیادہ محبت کے وہ ان دنوں میں کمزور ہوتی ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو کمزوری کا ان کو سامنا ہوتا ہے، تو اس دورانیے میں مباشرت کرنا بھی عورت کو مزید کمزور کر دیتا ہے، تو اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا۔ یہ ہمارا اسلام ہی ہے جس نے ہم لوگوں کو تکالیف سے اور مصائب سے، حوادث سے، جن چیزوں کا، جن باتوں کا، جن تکلیفوں کا عورتوں کو اسلام سے پہلے سامنا تھا، ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان معاملات سے اسلام نے ہم لوگوں کو نکالا اور ایک درمیانی راہ دی کہ عورتوں کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی، اس کے علاوہ تم لوگ اپنی عورتوں کے پاس رہو۔ ہم یہ تو ہم لوگوں نے جانا کہ حیض کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ جانیں کہ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، حیض کی شروعات کیسے ہوئی۔ تو جب حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے اتارا گیا تو اس کے بعد حیض کی ابتدا ہوئی۔ جب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام خبر لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری ماں ہوا کی طرف بھیجا جب انہیں خون آیا تھا۔ انہوں نے اپنے رب کو پکار کے عرض کی کہ اے میرے مالک، مجھے ایسا خون آیا ہے جسے میں نہیں پہچانتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں ہوا کو ندا دی اور فرمایا کہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو اس خون میں ضرور مبتلا کروں گا اور اسے گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے پاک کرنے والا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، قربان میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور فرمان بھی اس قدر خوبصورت کہ آپ جس قدر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور تعلیمات کو جانتے جائیں گے، آپ ہر طرح کی تکلیف سے نکلتے جائیں گے۔ میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ کچھ مذاہب میں لوگ یہ بھی حضرت اماں حوا کے بارے میں طنزاً کہتے ہیں کہ یہ جو عورتوں کو حیض آتا ہے وہ حضرت اماں حوا کی غلطی کی وجہ سے، یعنی کہ انہیں جنت سے اتارا گیا اور جنت سے اتارنے کی وجہ سے حضرت اماں حوا کو حیض آیا اور پھر اس کی وجہ سے تمام عورتوں کو آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ ہمارا اسلام ہم لوگوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کس قدر خوبصورت تعلیمات سے نواز رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ اماں حوا نے جب پہلی دفعہ حیض کا خون دیکھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اے میرے مالک، میں اس خون کو نہیں پہچانتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی خوبصورت ندا دی اور جواب دیا کہ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو ضرور اس خون میں مبتلا کروں گا اور اسے گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے پاک کرنے والا بنا دوں گا۔ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو حیض ہے، حیض کے دوران عورت کے جسم سے جو بلڈ ڈسچارج ہوتا ہے وہ اس دوران میں کمزور ہوتی ہے، جسم پراپرلی ایک بہت کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مختلف عورتوں کے مختلف سہنے کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے، کچھ عورتوں کو زیادہ درد ہوتی ہے، کچھ کو کم ہوتی ہے، کچھ کو ہر ایک کا اپنا اپنا جسمانی معاملہ ہے۔ تو وہ جو درد عورتوں کو حیض کے دوران فیس کرنی پڑتی ہے، یہ جو بلڈ عورتوں کے جسم سے ڈسچارج ہوتا ہے، تو اس کے عوض بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، سبحان اللہ، یہ جو بلڈ ہے یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں سے ہم لوگوں کو کرتا ہے۔ اب ہم نے جانا کہ ہے بار قرآن فرقان بھی کیا ہے تعالیٰ کا یاد، پھر ہم نے حیض کے بارے میں جانا۔ اب ہم نے بات ہیں کہ اس کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے، پاکی کی کم از کم مدت کتنی ہے۔ اب حیض کی کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر کسی کو پیریڈس 3 دن آتے ہیں تو وہ بھی پیریڈس ہیں 3 دن 3 راتیں، اور اگر کسی کو میکسیمم ٹائم رہے تو وہ 10 دن ہے۔ 10 دن کے بعد جو خون آتا ہے وہ آپ کے پیریڈس نہیں ہوتے، وہ استحاضہ ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کے جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فی الوقت جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات ڈسکس کر رہی ہوں وہ یہ ہے جاننے کی کہ حیض جو ہے، جو آپ کے پیریڈس ہیں، ان کا منیمم جو ٹائم ہے، منیمم جو ڈیوریشن ہے وہ 3 days 3 nights ہے۔ اسے کم اور میکسیمم ڈیوریشن ہے وہ 10 nights کا۔ اگر کسی کو بڑھا ہے وہ 3 دن سے کم ہے یا 10 دن اور 10 دنوں سے زیادہ ہے تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کے جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ کم از کم حیض کی مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اب جو 2 حیض ہیں ان کے درمیان کی مدت کو پاکی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ پاکی کا جو زمانہ ہے کم از کم اس کی جو مدت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم مدت 15 دن ہے۔ 15 دن کے بعد اگر آپ کو دوسرے پیریڈس ہو جاتے ہیں تو یہ نارمل ہے۔ کسی کو 21 دن بعد ہوتے ہیں، کسی کو 28 دن بعد ہوتے ہیں، کسی کو لیٹ ہونے کی وجہ سے 35th ڈے کو بھی ہوتے ہیں۔ کسی وجہ سے اگر کسی کے پیریڈس ڈیلے ہو جائیں تو جس دن پیریڈس ہوئے تھے اس ٹائم سے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، 35th ڈے تک میکسیمم پیریڈس آ جاتے ہیں، یہ نارمل ہے۔ اگر کسی کو 35th ڈے کے بعد بھی پیریڈس نہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروائے۔ اب یہ تو ہم لوگوں نے حیض کے بارے میں جان لیا۔
اب حیض کے علاوہ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم تو کوئی مدت معین نہیں ہے، لیکن یہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے یا ایک دن سے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ شرعی طور پر 40 دن تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ اگر کسی عورت کو 40 ڈیز تک بلڈ آتا رہا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو 40 ڈیز سے کم نفاس کا خون آیا ہے، یعنی کسی کو 10 ڈیز کے بعد بلڈ رک گیا آنا، کسی کو 20 ڈیز کے بعد، کسی کو 15 ڈیز کے بعد، تو جیسے ہی بلڈ آنا رک جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پاک ہو کر نمازیں شروع کر دے۔ اس سے آگے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ جو میں نے یہ جو طہارت کے بارے میں جو پاکی جو حیض اور نفاس کے مسائل آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے شروع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور مجھے اچھے طریقے سے آپ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی، شرعی مسائل کو پہنچانے کی، آپ لوگوں کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔